الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظيم. جمعیت علماء ارریہ کے صدر محترم علی جناب ڈاکٹر محمد عابد حسین صاحب، جمعیت علماء ارریہ کی پوری ٹیم، علماء، حفاظ، ائمہ، دانشوران اور اس ادارے کے روح رواں جناب حافظ و قاری ڈاکٹر الحاج محمد طالب صدیقی صاحب اور اس پروگرام کے اناؤنسر عالی جناب مولانا محمد فیروز نعمانی صاحب، میں ارریہ ضلع میں جمعیت علماء میں تقریباً 18 سال سے ہوں۔ اس درمیان مجھے بہت نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ 18 سال میں مجھے آج یہ پہلا مدرسہ ملا ہے جس مدرسے نے ارریہ کی جمعیت کو، پوری ٹیم کو اپنے مدرسے میں استقبالیہ کے لیے بلایا ہو۔ بھیا اس کو بند کریے نا، اس کو بند کر دیجیے، آواز کو صحیح کریے، اس کو بند کریے۔ اس 17-18 سال کی مدت میں یہ پہلا مدرسہ ہے۔ بلا مبالغہ دیگر اکابرین بزرگوں کو علم ہو الگ بات ہے، میں اپنی وضاحت سنا رہا ہوں۔ پہلا مدرسہ ہے اور مدرسے کا پہلا ناظم ہے جس نے جمعیت علماء ارریہ کی پوری ٹیم کو استقبالیہ کے نام پہ اپنے ادارے میں بلایا۔ میں حد درجہ ممنون ہوں آپ کا مولانا قاری طالب صدیقی صاحب، آپ کی پیشانی کو چومتا ہوں کہ آپ نے علماء کو تقریر کے لیے، جلسے کے لیے، بچوں کے پروگرام کو اپنے سامنے پیش کروا کے ایڈورٹائز کے لیے نہیں مدعو کیا۔ ان علماء کرام اور ان اکابرین اور ان بزرگوں اور قوم کے خدام، ملت کے غیرت مند طاقتور ترین طبقے کی عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بلایا ہے۔ آپ کو میں 100 بار سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جماعت جو یہاں بیٹھی ہے یہ صرف مولوی نہیں ہے، یہ کوئی حافظ اور قاری اور ڈاکٹر کی جماعت نہیں ہے۔ اسی جماعت کے بارے میں اور اسی جماعت کی جن جماعت سے نسبت ہے اس کے بارے میں، اور اس جمعیت کی نسبت صحابہ کرام کی جس اجتماعیت، اکابرین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور حضرات صحابہ کرام کی جمعیت، اجتماعیت، آپ کا اتحاد، آپ کا اتفاق، آپ کا اجتماع کے بارے میں جو روایت ہے، ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت کے اوپر اللہ کی نصرت ہوتی ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا فیضان ہوتا ہے، عرفان ہوتا ہے، امداد ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے۔ ایسی ہی جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان۔ آپ نے اس جماعت کو اپنے یہاں بلایا ہے، ڈھیروں ساری آپ کو مبارکباد ہے۔ ہم آپ کی گلپوشی کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے مان اور سمان کے جذبے سے نہیں آئے کہ آپ کے مدرسے میں ہم آئے ہیں، آپ ہمیں شام اڑائیں گے، آپ ہمیں پھول کے مالے گلے میں پہنائیں گے۔ ہم آپ کے جذبے کی صرف قدردانی کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے پوری جمعیت کو اپنے ادارے میں بلایا ہے، ہم اس جذبے کے احترام میں آئے۔ ارریہ میں کئی ایسے مدرسے بھی ملے، مجھے نہیں بولنا چاہیے، جن کے ادارے کے اندر ہم نے مدرسے کے ناظم سے بات کی کہ ہم جمعیت کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کے اس ناظم نے مجھے منع کر دیا اور کئی مرتبہ مجھے تانے دیے، یہ مولوی بخلاتی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ارریہ والوں کو، یہی بندہ ہے محمد اطہر قاسمی۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، گواہی دے نہ دے، ہمیں قطعاً کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی تعریف اور تنقید سے فرق نہیں پڑتا۔ ان اجری
جب یہ ارریہ کے لوگ پھنستے ہیں ملک کے ہر خطے کے اندر تو یہ طالب صدیقی گواہی دیں گے. پونے جیسے شہر کے سینکڑوں فون کا اکیلا جواب دیتا ہوں. میں صرف ایک پونے کی بات کرتا ہوں, ایک طالب صدیقی صاحب, اور میں مدرسے کو بچاتا ہوں اور مدرسے کے نظم اور سفرہ کی امداد اور اعانت کرتا ہوں اور ٹنکے کی چوٹ پر جم جاتا ہوں اور ان کی مدد کرتے رہتا ہوں. اس لیے بھی حافظ طالب صدیقی کے مدرسے میں آیا ہوں. کیسی ارریہ کے مدن پور گاؤں کے ایک مولوی کو کچھ شرپسندوں نے پونے کے قریب مہاراشٹر کے خطے کے اندر رات میں مارا اور پیٹا اور اپنا کر کے چھوڑ دیا اور پھر پولیس کو فون کیا کہ یہ بندہ مر گیا ہے, دیکھیے یہ فلاں فلاں حملہ کر رہا تھا, اس کو پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے, اپنا چھوڑ دیا گیا. جب پولیس والے آئے تو ان کو لگا کہ نہیں یہ زندہ ہے, ابھی مرا نہیں ہے. لے کر گئے تو انہیں کو پر FIR ہو گیا. اتنا زبردست مارا اور پیٹا گیا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہ بندہ لہولہان تھا. رات کے 10:30 بجے جمعیت علماء ارریہ کے نائب صدر مولانا شاہ صدیقی صاحب آج شاید یہاں نہیں آ سکے, آپ بھی موجود تھے, کسی مصروفیت میں رہ گئے. اس کو فون کیا کہ مفتی اطہر صاحب بہت لوگوں کا فون آ رہا ہے, وہ بیچارہ جان کی اس کو پڑی ہوئی ہے, آپ لگ جائیں گے تو اس بیچارے کی مدد مل جائے گی, جان بچ جائے. میں نے 10 بجے رات سے لے کے 11 بجے رات تک اسی قاری طالب صدیقی صاحب سے رابطہ کیا, ساری ویڈیو دیکھی, سارا پروگرام دیکھا اور کہا کہ قاری صاحب اس کو بچانا, اس کی نگرانی کرنا, FIR کو کینسل کرانا, موبائل دلوانا اور اس کا علاج و معالجہ کر کے ٹرین پر ٹکٹ بنوا کے بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہی طالب صدیقی صاحب 24 گھنٹے کے اندر ٹرین پہ بیٹھا کر کے میری ایک چھوٹی سی درخواست پہ بھیجا تھا. ایک مطلب ان کے نام پہ کہیے کہ طالب صدیقی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. طالب صدیقی صاحب آپ کے لیے زندہ باد. مفتی اطہر کے لیے کام آپ نے کیا. ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں کہ آپ ان کے کام آئے. تو جملے میں بات اسی کا نام جمعیت. ہم پھول کے ہار آپ کے نہیں پہنیں گے, ہمیں آپ نے کانٹوں کے تاج پہنائے. مجھ سے لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی کی جائیداد رکھ دی. کاموں کے بارے میں اس طریقے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی کی جائیداد رکھ دی. ملت کے حوالے سے مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا پیدائشی میں مجھے ہوں. لیکن بس ایک ہی جذبہ ہے, بولو کرو. شاید اسی لیے کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کرنے کا علم بنا, کرتا ہوں, کروں گا اور قتل میں پرواہ نہیں کرتا. آپ چادر اڑائے, شال اڑائے, میں تو ایک بات کہتا ہوں, میری حیثیت میری بساط کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان دیکھے تو پیدا کیسے ہوا ہے. حقیر نطفہ جو جسم میں لگے تو ناپاک, نکلے تو حسن فرض. وہ کیا غرور کرے گا اور کیا تکبر کرے گا, تیری میری اور انانیت کی باتیں اور ڈیے مارے گا کہ مجھ جیسے انسان کو زیبا نہیں دیتا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اکابرین کی جماعت سے جڑے ہیں. 18 سالہ میری زندگی میں اللہ کے یہاں جاؤں گا, اگر کچھ بھی کام نہیں آیا تو میں کہوں گا مولا بہت سے لوگوں کی میں نے اس لیے مدد کی تھی کہ مجھے کسی نے جمعیت کا سیکریٹری بنایا تھا, لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا. قاری طالب صدیقی کو پیش کر دوں گا, اس مولوی کو پیش کر دوں گا جس کو لوگ راتوں میں پیٹ رہے تھے, بند کیے تھے رسید کے ساتھ, میں نے اسے بچایا تھا. اس مولوی کو پیش کر دوں گا جو مہاراج کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کے بھاگا تھا, جہاں کہیں کے عالم میں تھا, میں نے اسے بچایا تھا. اس بندے کو پیش کر دوں گا جب 2017 کے سیلاب میں ٹوٹ گیا تھا, یہ پل ٹوٹ گیا تھا, تو میں نے اپنی موٹر سائیکل 1 مہینے کے بعد بانس میں ڈال کے 2 بندے کو کرائے دیے تھے اور کہا تھا کہ تم میری موٹر سائیکل کو کاندھے پہ لے جاؤ, اور ایک بندے نے مجھے گود میں اٹھا کے اسی 0 مائل کے قریب کا بندہ مجھے لے کر کے گیا تھا. اس رات کے آنسو کو میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کروں گا. مولا میرے پاس کچھ سرمایہ نہیں, کوئی میں نے تہجد نہیں پڑھی, کوئی مدد میں نے نہیں کی, لوگوں کا کام نہیں کیا. مولا ایک چھوٹی چھوٹی تھوڑے یہ اعمال ہے, اسے آپ قبول کر دیں. ہم جمعیت کے خادم عبادت بن کر کے ہیں, کسی ناز اور نخرے کو جھیلنے کے لیے, عہدے کے لیے, ہٹو بچوں کے لیے اور نعرے لگانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. آپ میرا قبل یہ ہمارا
کے واسطے میں پیچھے میں بیٹھ کر کے پیچھے کر کے کوئی بھی بندہ میں رہوں آپ رہیں، کسی بھی سلسلے میں کمیاں اور کوتاہیوں پیار کے ساتھ جمعیت اور اجتماعیت کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو کاندھا دے کے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مولانا طارق صدیقی صاحب نے یہ علماء کی جمعیت کو جمع کیا، دانشوروں کی جمعیت کو جمع کیا، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آج سے 10 دن پہلے غالباً ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس مرتبہ میرا دل چاہتا ہے، ہر دن تو ہم دوسرے مولوی کا کھانا کھاتے رہتے ہیں، جلسہ والے کی دعوت پڑاتے رہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ جمعیت کی پوری ٹیم کو اپنے گھر کے بلا کے دعوت کروں گا، آپ کی کیا رائے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، بلاؤ انشاءاللہ، لیکن ہم تو سوچتے رہ گئے اور طارق صدیقی صاحب ہم سے سب تک لے کر چلے گئے۔ میری دل کی تمنا رہ گئی انشاءاللہ اب طارق صدیقی صاحب کو پوری ٹیم کے ساتھ ہم اپنے یہاں بھی بلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قافلہ چلے گا اور اسی طریقے سے پورا ضلع ہم گھومیں گے، اس لیے نہیں گھومیں گے کہ ہمارے شاعر کوشش کی جائے گی، ہم اس لیے گھمائیں گے، جائیں گے، دیکھیں گے کہ آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لڑتا ہے، یہ مولوی سماج پہ بوجھ ہے، یہ مولوی امت اور ملت پہ بوجھ ہے۔ ہم اجتماعیت کے ساتھ مظاہرہ کر کے دکھائیں گے کہ ہم بوجھ نہیں ہیں، بوجھ اتارنے والے، ہم قوم کے لولے لنگڑے لوگ نہیں ہیں، لولے لنگڑوں کو سہارا دینے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا تحمل الکلہ وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، اے نبی آپ اس کو پوچھتے ہیں، جن کو کوئی کپڑا نہیں دیتا، کھانا نہیں دیتا، اس کو آپ دیتے ہیں، جن کا کوئی مددگار نہیں اس کی یاری اور مددگاری آپ کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے نام لینے والے ہیں، اس اللہ کے رسول کے نام لینے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، 12 منٹ ہو گئے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے اس ادارے کے تمام طلبہ عظیم کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی بڑے ماشاءاللہ۔ میرا یہ تیسری مرتبہ یہاں آنا ہوا ہے، مرتبہ جو تو مہاراشٹر مولانا سید ارشد نقوی دعوت برکاتہ والی جمعیت کے وہاں کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی دعوت برکاتہ تشریف لائے تھے، تو قاری صاحب نے مجھے دعوت دیا تھا، اس موقع سے آنا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ جلسہ دستار بندی کی تھی۔ اچھا وہ جلسہ دستار بندی بھی غضب تھی، وہ بھی منفرد تھا۔ مولانا فیروز نعمانی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ منفرد تو وہ منفرد بھی ادب تھا۔ جو دستار باندھی جا رہی تھی بچوں کے، عموماً مدرسوں کے اندر دستار باندھی جاتی ہے، جھولا دے دیا جاتا ہے، جھولے میں کپڑے ایک جھولے رہتے ہیں، یا شیروانی رہتی ہے یا کچھ رہتا ہے اور بچہ چلا جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ دستار بھی باندھی جا رہی تھی، جھولے بھی پکڑائے جا رہے تھے، کسی کو سائیکل دی جا رہی ہے، کسی کو کچھ دی جا رہی ہے، کسی کو اور کچھ دیا جا رہا ہے، سامانوں کے قطار لگے ہوئے، کسی کو کرسی، کسی کو ٹیبل، کسی کو الماری، بچہ لدا مدرسے پہ جا رہا ہے۔ انفرادیت کا وہ پروگرام تھا ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا، وہ بھی منفرد تھا۔ طلبا کو کیا بچہ ہوا تھا نا، ہوا تھا پروگرام، کب ہوا تھا یاد ہے تم لوگوں کو؟ یاد ہے؟ یاد کیوں رہے گا؟ تم لوگ تو بھاگ جاؤ گے پورے میں، یاد کیسے رہے گا تمہیں؟ تمہارے ناک کے نیٹے ہم لوگ ٹھیک کریں گے، پیجامہ کی ڈوریاں ہم باندھ کے ٹھیک کریں گے، الف سے لے کے یہاں تک پڑھانے کا طریقہ ہم بتائیں گے، اور تمہارے ماں باپ تمہیں گاڑیوں میں اور بسوں میں اور ٹرکوں میں بھر کے مہاراشٹر، آندھرا، کرناٹکا، تمل ناڈو، کیرلا، پونا، گجرات اور دلی اور فلاں جگہ پہ وہ بھیجیں گے۔ ہمارا گھر تھوڑی چلتا ہے۔ جن بچوں میں، جن مدرسے میں بسم اللہ کرو، اس مدرسے کی آخری تعلیم تک حاصل کر کے جانے کا ارادہ لوگ انشاءاللہ تیار ہیں۔ آپ بتاؤ، ایک بھی بچہ نہیں بھاگے گا، شعبان تک رہے گا، شوال کو پھر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو آگے پڑھائی پڑھنی ہے تو ناظم صاحب سے مشورہ کرے گا کہ حضرت ہم نہیں پڑھنا چاہتے، فلاں جگہ بھیج دیجیے، آپ تیار ہے تو جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں جمعیت العربیہ کی طرف سے یہاں آنے والے تمام مہمانان کرام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قاری صاحب کی دعوت پہ آپ نے نہایت قیمتی وقت اپنا نکالا۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے زمانے کا خطیب ہے، محدث ہے، مفکر ہے، داعی ہے، دانشور ہے، سماجی کارکن ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ماسٹر ہے، زبان دان ہے۔ اللہ نے سینکڑوں صلاحیتوں سے آپ حضرات کو نوازا ہے۔